السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا بیان جو انہوں نے خطاب کیا ہے جنرل اسمبلی میں، ہم نے سنا ہے۔ خطاب تو ان کا بہت شاندار ہے اور پاکستانیوں کے عالم اسلام کے دلوں کی آواز ہے۔ ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں اس پر پورا اترنے کی اور پاکستان کو اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے اس بات پر کہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا نے مل کر مغرب کے اسلام فوبیا مہم کے حوالے سے جو میڈیا چینل بنانے کا فیصلہ کیا ہے، یہ ایک پریکٹیکل کام ہے، عملی کام ہے۔ اگر یہ ایسا ہو جائے تو بہت بڑی خدمت ہوگی اسلام کی بھی اور امت کی بھی، اور اس میں ہمیں جتنے بھی اہل دانش ہے یہ ترکی، ملیشیا اور پاکستان کے اس مشترکہ اقدام کی تائید بھی کرنی چاہیے اور اس میں سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قادیانیوں کے حوالے سے جو تجاویز زیر بحث ہے، اور جن میں ایک تجویز یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان پر زور دیا جائے کہ وہ قادیانیوں کے بارے میں قوانین پر نظر ثانی کرے، میرے خیال میں اس کا بھی نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور تمام دینی اور علمی حلقوں کو اور سیاسی اور قانونی حلقوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ اور ہم نے پاکستان شریعت کونسل کی طرف سے وفاقی وزارت مذہبی امور پاکستان سے درخواست کی ہے کہ اس کیس کو اوپر نہ چھوڑا جائے، سفارتکاروں کے تک نہ رکھا جائے، بلکہ جس طرح جنوبی افریقہ کی سپریم کورٹ میں ایسے ہی ایک کیس کے حوالے سے ہم نے پاکستان سے ایک بھرپور وفد بھیجا تھا علماء کرام اور قانون دانوں کا، اقوام متحدہ کی متعلقہ کمیٹی میں بھی کیس کی وکالت کا سرکاری طور پہ بطور خاص اہتمام کیا جائے۔ بہرحال اچھی جہاں بھی خیر کی بات ہوگی، اچھی بات ہوگی، ہمارا خیر مقدم بھی ہوگا، تعاون بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آج ہی پاکستان شریعت کونسل کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان درخواسی سے میری فون پہ بات ہوئی ہے۔ وہ بیمار ہے، کراچی میں ہے، اللہ پاک صحت کاملہ و عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا ہے اور ہم سب مل کر پاکستان، کشمیر، عالم اسلام کے کسی بھی مسئلے پر ہر صحیح بات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔